فاتحہ۔ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، 7ویں مجلس 7th مجلس ہے زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی۔ ان کلمات کے اوپر مسلسل 6 دن سے میں معروضے کر رہا آپ سے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف عبادت اللہ کی ہے، اور دعا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ویری کلیئر میسیج کہ دعا اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اہل بیت کا واسطہ دے کے مانگنا ہے، ڈائریکٹ نہیں مانگنا۔ دیتا تو سب کو ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، لیکن حکم یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ اللہ سے مانگو۔ آپ 100% مانگ سکتے، 100%، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا۔ لیکن معصومین نے کیا کہا کہ مانگو تو ہمارا واسطہ دے کے مانگو۔ یہاں تک کہا کہ ماں باپ کا واسطہ دے کے مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ماں باپ تو خاکی ہے بھائی، اہل بیت تو جن کے صدقے میں سب کچھ چل رہا، زمین اور آسمان بھی چل رہے تو انہی کے صدقے میں، باقی ہے تو انہی کے صدقے میں۔ تو جب دعا مانگو، اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا کہ دعا ہماری شیلڈ ہے، دعا کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ سب کے پاس ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف مومن کے پاس ہے یا اسلام میں۔ کوئی مذہب اٹھا لو، ہر آدمی دعا کرتا، صرف انسان دعا نہیں کرتے، ایون جانور دعا کرتے ہیں۔ مشہور روایت ہے، مشہور واقعات ہے، جب جناب یونس نبی، بہت بڑا نبی تھا جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے 40 دن تک، قرآن کہہ رہا 40 دن تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ مچھلی پورے 7 سمندروں میں گھومتی رہی 40 days۔ یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اس کو اس کے پیٹ میں رکھ کر انسان کو زندہ رکھا۔ کتنی بڑی بات ہے، جیسے ماں کے شکم میں بچے کو زندہ رکھتا، اسی طرح مچھلی کے شکم میں یونس نبی کو زندہ رکھا۔ 40 days تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب رہے وہ گھومتے رہے، اندر تو اندھیرا ہے پیٹ کے اندر۔ کیا کیا تھا اللہ نے؟ مچھلی کے پیٹ کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا تھا، جو 2 دیواریں ہیں وہ دیواروں کو کھول دیا تھا، یونس کو باہر کا نظر آ رہا تھا۔ تو نبی یونس نے باہر جو دیکھا پانی میں، صرف ہمارے سامنے یہ ہے کہ صرف مچھلی ایک جانور ہے، نہیں، ہزاروں جانور ہیں نیچے پانی کے اندر، ہزاروں قسم کے جانور ہیں۔ اتنے ہیں کہ امام علی کا جملہ ہے، اللہ نے سمندر کے اندر ایک سمندر کو پیدا کر دیا، مختلف قسم کے جانور جو باہر نظر بھی نہیں آتے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ کون سے نیچے جو ہے اللہ نے مخلوق کو کھل کے، پوری ایک دنیا ہے نیچے پانی کے اندر، پوری دنیا۔ آج سائنس نے ترقی کی اسپیس میں، ہوا میں، آسمانوں تک تو نہیں، اسپیس میں۔ اب جوپیٹر اور مارس کی بات کرتے ہیں، چاند تک گئے، سائنس نے پورا اوپر ریسرچ کیا۔ آج تک سائنس نے نیچے نہیں بتایا کہ کتنے اینیملز اور کتنے جانور اور کتنے قسم کے جانور ہیں نیچے اللہ کی جو مخلوق ہے۔ یہ شان پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اتنی نیچے
مختلف قسم کے لوگ ہیں، لوگ مطلب انسان نہیں، جانور ہیں۔ تو یونس نبی کو جب ٹرانسپیرنٹ کر دیا تھا دیوار کو، ان کے مچھلی کے پیٹ کو کھول دیا تھا مطلب کھلا نہیں، ان سے نظر آ رہا تھا کہ باہر کیا ہے۔ اتنا بڑا نبی ہے یونس، نبی نے جب دیکھا کہ ہزاروں قسم کے اللہ کی مخلوق ہے، کریشن ہے اللہ کا، اور ہر جانور تسبیح پڑھ رہا اللہ کی، کوئی سبوحن قدوسن بول رہا، کوئی لا الہ الا اللہ بول رہا، کوئی احد بول رہا، کوئی واحد بول رہا، کوئی سمد بول رہا، کوئی رازقو بول رہا، کوئی وہابو بول رہا، مختلف قسم کے جانور مختلف تسبیح پڑھ رہے تھے۔ 40 دن کے بعد جبرائیل آئے نیچے مچھلی کے پیٹ میں، آگے یونس سے کہا یونس پوری زندگی ایسی گزر جائے گی، میں تم کو ایک تسبیح دیتا ہوں، تم یہ پڑھو، وہ مشہور تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اس کا ورد کرنا ہے۔ یہ اتنی اچھی تسبیح دعا کے لیے، دیکھیں میں سے آپ کو دعا پہ بات کر رہا ہوں، یہ اتنی اچھی تسبیح ہے کہ ہر پرابلم کے لیے اگر آپ اس کو پڑھیں، ایکچولی تو اس کو 100,000 ٹائم پڑھنا ہے، ایک سیٹنگ میں نہیں، بہرحال اکیلے 100,000 تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کوئی خاص آپ کا عمل ہے، کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی، کوئی پریشانی ہے، کوئی خاص حاجت ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ بھی بولتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، آیت کریمہ بھی بولتے ہیں۔ لیکن اگر آپ روز پڑھو ایوری ڈے 5 دفعہ 10 دفعہ 3 دفعہ 9 مرتبہ اگر آپ یہ پڑھیں تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین اللہ کا یہ کلام ہے، یہ تسبیح ہے، اور اللہ کی یہ آیت ہے کہ جس سے تمہاری دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک باوا سے والن صلوات پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح ریکمنڈڈ تسبیح ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، قرآن کی آیت ہے، اس لیے اس کے فوراً بعد اللہ یہ بولتا کہ ہم نے یونس کو نجات دی۔ کیسے نجات دی؟ اب سنو، جبرائیل نے آگے کہا کہ یونس تسبیح تو تم پڑھ رہے، اللہ کا ذکر تو کر رہے، میری بات کو واضح کرنے کے لیے بول رہا، اللہ کا ذکر تو کر رہے، لیکن اگر تم یہ چاہتے کہ اس شکم ماہی سے باہر آؤ تو تم کو واسطہ دینا پڑے گا ان کا کہ جن کی وجہ سے تم کو نبوت ملی۔ کیا واسطہ؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی۔ یونس نے اب یہ پڑھنا شروع کیا کہ پروردگار، ورنہ تو پوری زندگی اسی پیٹ میں گزر جائے گی، میں تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے نجات دے دے۔ انہوں نے دیا، مچھلی کے کو حکم ہوا اور اللہ کے حکم سے مچھلی آئی ساحل پہ اور ان کو باہر کر دی۔ جب باہر کر دی تو اتنے کمزور ہو گئے تھے، اتنے ویک ہو گئے تھے، ان کی پوری سکن سافٹ ہو گئی تھی، 40 دن اندر تھے۔ سافٹ کا نتیجہ کیا ہوا؟ جیسی سورج نکلا، یہ صبح لا کے مچھلی نے باہر چھوڑا تھا، جیسی سورج نکلا اور دھوپ آئی ان کے جسم کے اوپر، ان کو تکلیف ہونے لگی، اس لیے کہ پوری کھال ان کی سافٹ ہو گئی۔ جب تکلیف ہونے لگی تو اللہ نے وہیں پہ ایک جھاڑ کو پیدا کیا، وہ جھاڑ اونچا ہوا، ان پہ سایہ کر دیا۔ اب یہ جھاڑ کے نیچے 3 دن تک رہے یونس، اور یہی کہتے رہے اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی، پروردگار تو مجھے نجات۔ یہ ایک ایسا واسطہ ہے دوستوں کہ ہر دعا سے پہلے یا دعا کے بعد، پہلے بھی پڑھو بعد میں بھی پڑھو، یا صلوات پہلے پڑھو، یہ اس طرح سے دعا مانگو کہ اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، تو مجھے یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام۔ اور یہ ایام عزا، یہ دور عزا، یہ عشر اول، اس میں بہترین اعمال میں دعا بھی ہے، کثرت سے دعا مانگو، اس لیے کہ نارمل ڈیز میں ہم اتنے عزا خانے نہیں جاتے، نارمل ڈیز میں ہم اتنی مجلسیں نہیں کرتے، نارمل ڈیز میں 1 کریں گے 2 کریں گے 3 کریں گے، اب آپ رات بھر کر رہے، گشت کر رہے، علم اٹھا رہے، ماتم کر رہے، تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اپنی حاجات کو، اپنی دعاؤں کو جتنا ہو سکے مانگ لو، اور یہ ایام میں جو ہماری زندگی کے آبسٹیکلز ہیں، جو زندگی کے رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، اس لیے کہ سال بھر چلنا ہے، عشر اول میں ایک ایسے کام کر لو، ایسا امام سے قریب ہو جاؤ کہ سال بھر تمہارے اوپر ایک پروٹیکشن رہے،
امام کا پروٹیکشن رہے. جب رہے گا تو تم وہی کام کرو گے جو امام. لیکن سوچنا یہی کہ جب آپ رہ رہے اس میں تو وہ کام کرنا جو حسین کو پسند ہے. اس لیے کہ آپ یہ دور میں، دور ازاں میں، جب آپ راستوں پہ نکلتے تو لوگ آپ کو کیا کہہ کر پکارتے؟ یہ حسین ہی جا رہا. بمبے میں آپ مختلف جگہوں پہ جا رہے سیاہ لباس پہن کر، سب بولتے کہ یہ امام کا چاہنے والا یہ شیعہ ہے. تو اب شیعہ اگر ہے تو پھر اسی انداز سے رہو کہ تمہارے ذریعے لوگ امام تک آئیں، تمہارے ذریعے لوگ مجلسوں میں آئیں، تمہارے ذریعے لوگ حسین کے نام کو پوچھیں. یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم بتائیں لوگوں کو کہ ہم حسینی ہیں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے. امام کہتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ. کتنا بھروسہ کیا امام نے، کتنا ٹرسٹ کیا امام نے اپنے شیعوں کے اوپر. امام کہتے ہیں کہ اے شیعو تم ہمارے لیے زینت بن جاؤ، کہ تم تک لوگ آئیں، تم کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد کہیں کہ یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے. ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا. ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم ایمبیسیڈرز ہیں امام کے. جتنے شیعہ ہیں مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں پہ آپ جا رہے آ رہے. تو اس طرح سے یہ دور ازاں میں بہترین موقع کہ ہم اس انداز سے امام کے لیے کام کریں کہ لوگ دیکھ کے بولیں کہ شیعہ سب سے نیک ہوتا، شیعہ سب سے زیادہ آنیسٹ ہوتا، شیعہ سب سے بڑا ایماندار ہوتا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. خالی ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جائیں. مجلس میں جا کے لوگوں کو مجلس میں آنے کی دعوت دو. ہمارے اس سے ہو، ہم ذریعہ بنیں. اگر ایک کو صحیح کیا، یاد رکھو پورے معاشرے کو صحیح کرنے کے برابر ہے. یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے ہمارا آخرت کے لیے. عزاداری ہی انویسٹمنٹ ہے. عبادتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، نمازوں پہ بھروسہ نہیں. لیکن نماز واجب ہے، نماز لازم پڑھنا ہے. کوئی غلط نہیں سمجھے کہ نماز کم تر نہیں ہے، نماز واجب ہے. لیکن اس کے بعد اس نماز کی قبولیت عزاداری حسین. عزاداری ایک ایسی نعمت اللہ نے ہم کو دی، ایک ایسی برکت اللہ نے دی کہ اگر عزاداری نہیں ہوتی تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا. عزاداری سے آج ہم زندہ ہیں، عزاداری سے ہماری پہچان ہے. تو عزاداری حسین ایسے کرو کہ عزاداری کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے بار بار لوگ، اور انڈیا میں تو بہت اچھا موقع ہے، ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ ہیں، ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ ہیں، مختلف مذہب کے لوگ ہیں. تو ان کو اپنی طرف دعوت دینا، امام کی بارگاہ میں دعوت دینا، ان کو کربلا کے بارے میں بتانا کہ امام نے کیسے موقع پر، کیسے منزل پر اپنی اس قربانی کو پیش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کو بچا لیا. ہمیشہ کے لیے انسانیت، ورنہ انسانیت ختم ہو جاتی، دین ختم ہو جاتا. اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا تھا کہ شاہست حسین بادشاہست حسین، کہ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے. صرف شاہ کہہ کے رکے نہیں، بلکہ آگے بڑھ کے کہا حسین بادشاہ ہے. پھر رکے نہیں، پھر کہا حسین دین ہے، انہیں پورا دین حسین ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ دین پناست حسین. حسین صرف دین نہیں ہے بلکہ حسین دین کو پناہ دینے والے، بچانے والے. خواجہ اجمیری کوئی معمولی ہستی نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اجمیر کے سینٹ پوری دنیا سے کے مسلمان آتے ہیں. ان کی یہ ربائی ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی. آج اگر خواجہ اجمیری زندہ ہے تو اسی لیے زندہ ہے کہ انہوں نے حسین کے لیے یہ کام کیا. زندہ ہے آج خواجہ اجمیری. ان کے مزار پہ جا کے دیکھو یہ ربائی لگی ہوئی ہے. کہا دینست حسین دین پناست حسین. پورا اشرا اس پہ ہو جائے کہ دین کیا ہے اور حسین نے دین کو پناہ کیسے دی. پھر کیا کہا؟ آگے بڑھ کے یہاں تک بھی نہیں رکے، آگے بڑھ کے کہا سردار، یہ غور سے سننا، سردار ندا دست در دست یزید. کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنی بڑی بات کی خواجہ اجمیری نے. مولا حسین کا جو کردار تھا یہ ایک مصرے میں بتا دیا کہ حسین کا کارنامہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سردار ندا دست در دست یزید. انہیں خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ حسین نے سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں نہیں دیا. تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ کمپرومائز ظالموں سے نہیں ہوتی. حق بولنا ہے، کربلا کا پیغام ہی حق بولنا ہے. اگر ہم حق نہیں بولیں گے تو ہم کربلا کے میسیج کو ریلے نہیں کر رہے. کربلا کا میسیج ہی ہے کہ آپ حق بولو.
یزید اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کا نام تھا ظاہری طور پر. پورا اسلام پھیلا ہوا، یمن تک اسلام، سینٹرل افریقہ تک اسلام، ایران تک اسلام تھا. اتنی بڑی مملکت کا وہ حاکم تھا. سارے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، سارے لوگوں نے. ایک مولا حسین نہیں کرتے تو کیا فرق پڑتا کہ اس نے جنگ. لیکن وہ بھی ظالم جانتا تھا کہ ساری دنیا کی بیعت ایک طرف ہے، حسین کی بیعت ایک طرف. اس نے بیعت مانگی اور مولا نے کیا کیا؟ مولا نے کہا کہ تو جیسے کو مجھ جیسا کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ویری کلیئر امام نے بتایا. اس کے بعد اتنی بڑے لشکر سے ٹکرا گئے، حسین قربان کر دیا، بچوں کو قربان کر دیا. اتنا بڑا لشکر، 1,00,000 کے اوپر کی فوج تھی. حسین نے ٹکرا کے ظالم کے خلاف ظاہری طور پہ تو شہید ہو گئے، یزید زندہ رہ گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ یزید زندہ رہ گیا فار فیو منتھس، فیو ایئرس. اس کے بعد ایسے اندھیرے میں چلا گیا، ایسے اندھیرے میں چلا گیا کہ آج کوئی یزید کا نام عزت کے ساتھ نہیں لیتا. اس کے برعکس حسین حسین کہتے ہوئے لوگ راستوں پہ نکل جاتے، فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم یا مولا حسین کے ماننے والے. لیکن کوئی اگر یزید کی نسل ہے بھی تو وہ بولتے نہیں کہ ہم یزید کی نسل سے ہیں. لیکن اس کے برعکس مولا حسین کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. جو اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، وہ کوثر آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پوری دنیا میں آج اولاد فاطمہ موجود ہے اور صبح شام ان پہ صلوات پڑھی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو مولا حسین کا پیغام کیا تھا؟ کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، ظلم کے خلاف. ظالم صرف یہ نہیں ہے کہ جو قتل کرے، ظلم ایک ورڈ، جو بھی ظالم ہے، کسی قسم کا ظالم. پہلی چیز جو ہم کو کرنا ہے نا اپنی لائف میں، آج میری 7ویں مجلس سے 2 مجلسیں رہ گئی بس، کل اور پرسوں انشاءاللہ. عاشورے کی مجلس تو پرسے کی. ایک چیز ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو کہ کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا، حق کا ساتھ دینا. یہ کربلا کا پیغام کوئی ہو. اور اپنی زندگی سے ڈپلومیسی کو ختم کرو. سمجھے میں کیا بولا؟ ڈپلومیسی کا مطلب آپ بھی اچھے، آپ بھی اچھے. ہم کسی کے خلاف کیوں بولیں؟ ہو سکتا ہے یہ میرے کام آ جائے. ظلم کر رہا لیکن میں نہیں بولوں گا، زبان نہیں کھولوں گا. ڈپلومیسی سب سے پہلے زندگی سے ڈپلومیسی کو ختم کرو. اگر ڈپلومیسی رہے گی تو ظلم آ جائے گا تمہارا. تم کبھی ظالم کو نہیں بول سکتے. جو غلط ہے اس کو غلط بولو، جو صحیح ہے اس کو صحیح بولو. یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ظلم کوئی کرے. مولا حسین نے اس ظلم کے خلاف ایسی آواز بلند کی، ایسی آواز بلند کی کہ آج کوئی مذہب و ملت کا انسان ہو، کوئی مذہب و ملت کا انسان ہو، وہ یزید کو ریگارڈ نہیں کرتا، حسین کو ریگارڈ کرتا. خواجہ اجمیری نے آگے بڑھ کے کیا کہا تھا؟ 5واں ان کا مصرع کیا تھا؟ سردار ندار دست در دست یزید. حسین نے سر دے دیا اور ہاتھ نہیں دیا. اس کے بعد کیا کہا؟ حقا کے بنا لا الاست حسین. آخری جملے یہی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں حقا کے بنا لا الاست حسین. کہتے ہیں انہوں نے اب تو کمال کر دیا. کہا کہ 60 ہجری تک اسلام رسول کا تھا، 61 ہجری سے قیامت تک اسلام حسین کا ہو گیا. میں کیا بول رہا یار؟ اب اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے، اس فاؤنڈیشن کو مولا حسین نے، بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. حیدری علیہ السلام. اب کتنے بھی طوفان آ جائیں دنیا میں، کتنے بھی طوفان آ جائیں،
اسلام زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس اسلام میں مولا حسین کا خون ہے، کربلا والوں کا خون ہے، وہ قربانی ہے، وہ سیکریفائس ہے کہ اتنا بڑا انسانیت میں ریولیوشن انقلاب نہیں آیا۔ 50 سال میں رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد 50 ایئرس میں اسلام ایسا اسٹیج پہ آ گیا کہ یزید کھلم کھلا ظلم کر رہا، حرام کر رہا، شراب پی رہا، گیملنگ کر رہا، سارے حرام محمدی کو حلال کر دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ کسی میں یہ جرت نہیں تھی آگے بڑھ کے ٹوکنے کی کہ یزید واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہا تو یہ؟ سب خاموش تھے، اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اپنے روزے رکھ رہے تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے، کوئی آگے بڑھ کے نہیں بولا۔ اگر مولا حسین آگے نہیں بڑھتے تو آج جو 1 بلین مسلمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں، یہ ختم ہو جاتا، کلمہ ختم ہو جاتا، اسلام ختم ہو، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مولا حسین کو کہ ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی۔ حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچا لیا۔ آج اگر انسان کی عزت ہے تو وہ کربلا سے ہے۔ اگر آج عبادتیں باقی ہیں، اللہ کا نام ہے، ارے خانہ کعبہ کا اگر طواف ہو رہا وہ تقدس کعبہ ہے تو حسین کی وجہ سے رکھا۔ امام نے وہ کام کیا، اور ہم وی شوڈ فیل پراؤڈ۔ شیعہ نے حیدر کرار کو بول رہا زینبیہ چینل کے ذریعے، زینبیہ امام بارگاہ میں 7 محرم کی مجلس، کہ یو شوڈ فیل، وی شوڈ فیل پراؤڈ کہ ہم فالوور آف امام حسین۔ ہماری بقا اسی میں، ہماری زندگی اسی میں۔ یہ زندگی بہت جلدی ختم ہو جائے گی، 60 70 80 90 میں ختم ہو جائے گی، لیکن حسین کا نام باقی۔ آج دنیا، یہ پوری دنیا کوشش کر رہی، ایسے ایسے ملکوں میں بات کر رہا کہ یا نام حسین نہیں لے سکتے، لیکن وہاں پہ ہے۔ عزاداری کوئی روک سکتا؟ عزاداری کا ضامن ہم نہیں، اس کا ضامن خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ یہ ہمارے لیے، ہم وی آر سو لکی، ہم خوش نصیب ہیں۔ شکر ادا کریں اللہ کا کہ صحت کے ساتھ یہ سال بھی محرم مل گیا۔ صرف اللہ کا شکر ادا کر کے ان کے حق میں دعا دو جن کے ذریعے سے تم آج یہ عزاداری کر رہے ہیں۔ وہ کون؟ وہ تمہارے ماں باپ۔ ماں کے حق میں اور باپ کے حق میں دعا کرو۔ اگر زندہ ہے تو دعا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، ان کی وجہ سے آج میں عزاداری کر رہا۔ انہوں نے پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا تو آج عزاداری ہمارے حصے میں آئی۔ انہوں نے عزاداری سکھایا، محبت حسین سکھائی تو ہمارے دلوں میں آئی۔ اور اگر مر گئے تمہارے ماں باپ تو دعا کرو کہ اللہ ان کی مغفرت کر۔ آمین تو بولو یار۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اس لیے کہ دوستو آپ نے ایزی لے کے سنا، بہت ایزی لے کے سنا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی سیڈ، کہ ماں باپ کی وجہ سے آج تم ہو۔ اگر فرش عزا پہ آ رہے تو وہ ماں باپ کی وجہ سے آ رہے۔ تمہاری ماں نے تم کو بچپنے سے فرش عزا دکھایا، ان کا احسان ہے، ان کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں۔ والدین 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 رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، کہ پروردگار تو رحم کر ماں باپ پہ، ہر وقت بولتے رہو، اور دور ازاں میں تو زیادہ بولو، اس لیے کہ جب تم مجلس میں جا رہے تمہارے لیے تمہاری دعائیں قبول ہو رہی، رحمت آ رہی، اور تم کو اتنی عزاداری ممبئی میں مل رہی، تو یہ وہی دعا ہے تمہاری ماں کی، تمہارے باپ کی۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ بی بی زینب کے صدقے میں ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے۔ ان کی مغفرت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ دوستو وقت ہو گیا، یہ مجلس ٹائم پہ شروع ہوتی ہے، ٹائم پہ ختم ہوتی ہے۔
کل اور پرسوں 2 دن اور 5:15 5:15 بجے ممبر پہ آؤں گا انشاءاللہ، کوشش کریں اگر آپ آ جائیں۔ آج اتنی رحمت ہے باہر صبح سے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا جب بارش ہوتی، اور وہ بھی آج 7 محرم، کاش یہ بارش کربلا میں ہوتی تو حسین کے بچے پیاسے نہیں رہتے۔ آج یہ سوچ کے گریا کرو کہ 7 محرم، یہ ایام زیادہ رونے کے، یہ تو تمہید تھی جو میں نے باندھی مصائب سے آنے سے پہلے۔ ایکچوئل تو یہ ایام میں زیادہ مصائب ہوتے ہیں، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں آپ جا رہے ہیں۔ دوستو ہمیشہ یاد رکھو، جتنا ہو سکے مجلسیں کرو، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، 4 5 جتنے کر سکتے کرو۔ تم اکیلے نہیں کر رہے، تمہارے ساتھ ایک آواز ہے، چلو میرے بچے کی مجلس ہے، اس مظلوم بیوی کی آواز کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا۔ فاطمہ کا گھر ایسے اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کے آج گریا کرنا 7 محرم کو، کیا صبح سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، ایسے پیاسے کہ روایت کا جملہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ہاتھ میں خالی کوزہ لے کے جاتے ہیں کہ شاید کسی خیمے میں پانی مل جائے، بار بار یہ کہتے ہیں اللہ تشہر ہم بہت پیاسے ہیں۔ مولا حسین کو گھیر لیتے، کہتے آقا پیاس مارے ڈالتی۔ بی بی سکینہ تڑپ تڑپ کے کہتی آپ امیجن کرو آپ کی بھی اولاد ہے، آپ کو بھی بچے ہیں، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ 4 سال کی بچی ہاتھ میں خالی کوزہ، اور حسین ساقی کوثر کا لال ہے۔ جب بچے آ کے کہتے تو باپ کا کیا حال ہوتا؟ تڑپ کے حسین کہتے بیٹا صبر کر لے، پانی نہیں، ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ 6 محرم کی رات سے ختم ہوتے ہوتے 7 کی صبح میں مکمل پیاس ہے، ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ آج جو سبیلیں آپ کو ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں سبیلیں ہیں، یہ اس پیاس کی یاد ہے جو حسین کے بچوں کی پیاس تھی۔ ہر سبیل پہ جاؤ، جب موقع ملے تھوڑا سا پانی پی لو، شاید اس سبیل کے اوپر حسین کی یتیم سکینہ کھڑی ہے کہ میرے بابا کے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے۔ آج ان کی یاد میں ہم سبیلیں لگاتے ہیں۔ بارگاہ مظلوم بی بی زینب کی ہے۔ 7 محرم کی ایک مخصوصی اور یہ ہے کہ ہر دنیا بھر میں 7 محرم سے مطلب حسین کے بھتیجا یتیم حسن کا ذکر ہے۔ کل رات سے آپ کربلا کے دولہے کا ذکر سنتے ہوئے آ رہے، ہر مجلس میں شہزادے کا ذکر ہوا، اور آج کا دن اور یہ آخری ساتیں بی بی زینب کی بارگاہ میں شہزادے قاسم کا آج فرصت ہو۔ حسن کا وہ یتیم کہ 13 یا 14 برس کا سن ہے۔ جب حسین فہرست سنا رہے تھے، ایک منزل پہ میرا مولا رکا تو تڑپ کے کہا کہ چچا کیا میرا نام لسٹ میں نہیں ہے؟ کتنی خواہش ہے جنگ کرنے کی۔ حسین نے کہا میرے لال کل کے دن موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو حسن کے یتیم نے کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو اس وقت امام نے کہا کہ بیٹا تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بس علی اصغر کا نام سنا حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا، ہاتھوں کو جوڑ کے حیرت سے کہا چچا کیا اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں کہ شہزادے ذرا آہستہ کہیے کہیں زینب نہ سن لے۔ جب شام غریبہ میں جب اشقیاء خیمے جلائیں گے تو بی بی تم کو ضرور یاد کرے گی کہ قاسم تم کو یہ گوارا نہیں تھا، آگے دیکھو خیمے جل گئے، آگے دیکھو علی اصغر کا جھولا جل گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ آج بی بی زینب کو حسن کے یتیم کا پرسا دو۔ یہ عزاخانہ کتنا سجا ہوا ہے، آج ہر طرف علم استاد تیار کیے جا رہے، علم تیار ہو رہے۔ عزیزو یہ علم کو جب اٹھانا تو سوچو کہ ایک علم اٹھاتا جو عباس کے ہاتھوں پہ تھا، آج لاکھوں علم پوری دنیا میں موجود ہے۔ بس وہ لمحہ آیا کہ شہزادے کو جب اجازت نہیں ملی،
تو حسن کی وصیت کو یاد کیا. خط لے کر جب حسین کے پاس قاسم گئے تو جیسے ہی مولا حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، حسن کی محبتیں یاد آ گئیں، حسن کا زمانہ یاد آ گیا. تڑپ کے کہا میرے لال تم نے مجھے مجبور کر دیا. بس دوستو وہاں سے یہ قاسم خیمے میں آئے. کربلا کی یہ عجیب شادی ہے کہ دولہا بھی پیاسا ہے دلہن بھی پیاسی. بس شہزادہ اٹھا اور جب چلنے لگا تو ام فروا نے روک کے کہا کہ بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، اس لیے کہ روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے. بس دوستو جب شہزادہ جا رہا تھا تو بی بی زینب بھی سامنے آئی تھی. شہزادی زینب کے قریب جا کے قاسم نے آہستہ سے کچھ کہا، بس یہ کہنا تھا. بی بی زینب رونے لگی، شہزادہ میدان کی طرف چلا گیا. جب شہزادی سے پوچھا کہ قاسم نے کیا کہا جو آپ رو رہے، تو بی بی نے روتے ہوئے کہا کہ ارے گود کے پالے بچے میرے گودوں میں پلا ہوا آج مجھ سے وصیت کر کے جا رہا کہ پھوپھی اماں میرے بعد کبرا کا خیال رکھنا. بس دوستو قاسم نے کہا پھوپھی اماں جب چادریں چھنیں تو کبرا کا خیال رکھنا. بس شہزادہ میدان میں آیا، ارزق کے 7 لڑکوں کو قتل کیا، ارزق کو قتل کیا. عزیزوں قاسم اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ مولا حسین نے ایک ہلکا سا کپڑا چہرے پہ باندھ دیا تھا کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. لیکن جب لڑ رہے تھے ہوا سے کپڑا ہٹ رہا تھا تو دشمن نے پکار کے کہا کتنا حسین بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہے. ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. ام فروا تڑپ رہی. لڑتے لڑتے جب کربلا کا دولہا گھوڑے سے زمین پر آیا، کہا چچا میری مدد کو آئیے. ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک کے چچا کا انتظار کر رہا تھا. ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے، قاسم پکارنے لگے. دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی. حسین پہنچے، سر پیٹ کے مولا رو رہے تھے. قاسم کا لاشا اٹھا نہیں بلکہ حسین نے عبا بچھائی، لاش کے ٹکڑے رکھے اور گٹھری بنا کر جب خیمے میں آئے، سیدانیوں کے سامنے جب گٹھری کھلی تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا. واہ علیہ واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، شہزادے قاسم کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ سب مل کے آمین بولیں. ہماری یہ مجلس بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جو بیمار ہیں، کئی لوگ بیمار ہیں، پروردگار بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، ان سب کو صحت کاملہ دے. جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دو. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ دو. اللہ اعمال ایسے ہوں کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے. اس سال زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جب بھی عزاداری حسین کرے اس بھی ذکر کو مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے مرحومین بالخصوص ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ہماری عزاداری کو بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا. ایک سورہ فاتحہ برادرم ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین، ان کے بھائیوں کے لیے، خواجہ اجمیری کے لیے پڑھ دیں، میر انیس مرزا دمیر، اپنے اپنے مرحومین کے لیے.